السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو میں آج آپ کے ساتھ ایک بڑی منفرد بات شیئر کروں گی کہ قربانی کی فضیلت اور رائے خدا میں اس کا اجر. ہمارے دین میں قربانی کی بہت فضیلت اور ثواب ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے سب سے افضل جو عمل ہے وہ قربانی ہے اور جذبہ اظہار ہے. قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور فرمایا ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو. قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے. اور فرمایا کل کو تم کو پل صراط پر سواریاں بن کر تم کو پل صراط سے پار کروائیں گے. اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضا الہی کے حصول کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین سے گرنے سے پہلے ہی آپ کا عمل قابل قبول کر لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ دن جو قربانی کرنے کے ہیں، یعنی خون بہانے کے ہیں، 10، 11، 12 ان دنوں میں آپ جو بھی عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے اور دیگر نیک عمل کریں گے، بہت قابل قبول ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. لیکن ان دنوں میں جو سب سے زیادہ اللہ پاک کا محبوب عمل ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی دینا، یعنی خون بہانا ہے. تو قربانی کا کوئی اور متبادل ہو ہی نہیں سکتا. کچھ لوگ ان دنوں کے اندر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ 50-20 ہزار کی قربانی کرنے کی بجائے اتنے پیسے اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کے 2-3 مہینے خیریت سے گزر جاتے ہیں، اور وہ گھر کے اندر ضرورت کی چیزیں ڈال لیں تو گوشت تو 2-4 دن کے اندر کھایا پیا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر اتنے پیسے کسی غریب کے گھر دے دیے جائیں تو یہ اچھی بات ہے. تو اسلام کا بھی عمل سے روکتا ہے غریب کی مدد کیجیے، صرف عید کے دن ہی نہیں بلکہ اسلام تو رائے خدا میں جانور ذبح کرنے اسی جذبے کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں گوشت کی ضرورت بھی نہیں تھی پھر بھی تم نے ذبح کر دیا. تو جہاں ضرورت ہوگی تمہارے ہمسایوں میں، تمہارے اطراف میں جب کوئی غریب ہوگا تو پھر تم اس کے لیے ذبح کیوں نہیں کرو گے؟ اس کے لیے قربانی کیوں نہیں کرو گے؟ احسار کیوں نہیں کرو گے؟ یہاں تو پھر بھی ہم گوشت کھا لیتے ہیں یا غربا میں بانٹ دیتے ہیں، لیکن منع کی وادی میں جہاں لاکھوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں وہاں تو جانور کاٹ کر ذبح کر کے بس چھوڑ دیا، اس کے گوشت سے کوئی غرض نہیں ہوتی. زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری قربانی کر دی گئی ہے اور وہ فون کال کے منتظر ہوتے ہیں یا فون پر ہی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا جانور ذبح کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے نہ اپنا جانور دیکھا ہوتا ہے اور نہ اس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے. صرف ان کو ٹائم بتلا دیا جاتا ہے کہ آپ کا جانور اس ٹائم ذبح ہو جائے گا، اور ان کے لیے بھی یہ کافی ہوتا ہے، اور ان کے لیے تو گوشت کھانا بھی مقصود نہیں ہوتا. تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ جانور ذبح کرنا اور رضا الہی کے لیے جانور ذبح کرنے کا جذبہ پیدا کر کے تمہیں رائے خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے. تو تم پھر پورا سال رائے خدا میں خرچ کرو، تمہارے لیے کوئی مشکل اور مشقت نہیں ہوگی. اور اگر تم اس جذبہ خیر سے منور ہو جاؤ گے اور نور حاصل کرو گے تو پھر کیا ہی خوش قسمتی ہوگی. سب سے افضل عمل ہے ان دنوں میں جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ رائے خدا کے اندر خون بہانا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں جو مینڈے لائے گئے، جو چتکبرے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو ذبح کیا. عید قربان یہ احسار کی عید ہے، یہ قربانی کی عید ہے، اور اسلام ہمیں قربانی سکھاتا ہے. اسلام لمحہ لمحہ قربانی ہے، ایک ایک سانس اسلام قربانی ہے، قربانی کا نام ہے، اور ہمیں درس زندگی دیتا ہے کہ ہم احسار کے ساتھ چلیں. قربانی کے 3 دنوں میں جس میں یہ 3 شرائط پائے جائیں تو وہ قربانی دیں. تو یہ اگر پہلی شرط نمبر 1 مسلمان ہونا، کافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی. دوسرا عاقل ہونا. تیسرا بالغ ہونا، نابالغ پر کوئی چیز واجب اور فرض نہیں ہوتی. چوتھا مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی.
اور جس شخص کے پاس گھر میں 7.5 تولے سونا ہو یا 92.5 تولے چاندی ہو تو اتنا پیسہ جس سے وہ 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو، یا ضرورت زندگی سے زیادہ سامان پڑا ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی زمین یا پلاٹ کسی بھی نیت سے لے کر رکھا ہو اور آپ کی ضرورت سے زیادہ، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ آپ اپنی آمدنی اور اپنے زیور جائیداد کے حوالے سے کچھ کیش کو بھی نوٹ کر کے اپنا حساب کتاب کریں، تو اس طرح حساب کتاب لگانے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس کیا کچھ ضرورت زندگی سے زائد ہے، اور پھر آپ کی 4 قربانیاں بھی نکل سکتی ہیں، آپ کی 5 قربانیاں بھی نکل سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر فرد پر قربانی واجب ہو۔ قربانی بعض اوقات کسی پر واجب ہو جاتی ہے اور نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور کسی کے لیے فقط سنت ہوتی یا نفل ہوتی ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان بھائی بہن کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات میں قربانی کی شرائط تلاش کرے، اگر اس میں وہ ساری شرائط ہیں تو وہ قربانی کرے، اور قربانی اس پر واجب ہے۔ قربانی کے فضائل سن کر دل یہ کرتا ہے کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ بھی قربانی کرے۔ جو شوق سے محبت سے ان فضائل کو سن لے اور قیامت کے دن کو ذہن میں رکھ لے کہ میں اس وقت کس حال میں ہوں گا، تو اللہ کی قسم وہ قربانی کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ سنیے تو صحیح شوق سے اور محبت سے، تو ذرا سنیے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذوالحج کی 10 تاریخ یعنی بقرہ عید کو کوئی نیک عمل اللہ پاک کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ نہیں، اور کوئی عمل اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ اور آگے سنیے، یہ چھوٹی بات ہے کہ اللہ کو پسند ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ قربانی کا عمل اللہ پاک کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانوروں کے بالوں کو، سینگوں کو اور کھروں کو لے کر آئے گا۔ یہ چیزیں عظیم ثواب کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ اور اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اللہ پاک کا محبوب عمل ہے، اللہ پاک کا پسندیدہ عمل ہے، قبول بھی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو کہ جو خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف، ایک حصہ ڈالنے سے سارے گناہ معاف۔ تو کون ہے جو حصہ نہ ڈالے؟ جس کو یہ علم ہو جائے کہ قربانی کرنے سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے تو وہ کسی بھی طرح قربانی میں حصہ ڈال دے گا کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنے گا۔ فرمایا کہ وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، اور 70 گنا فضیلت اور 70 گنا وزن بڑھا کر میزان میں رکھ دیا جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صرف فاطمہ اور اہل بیت کے لیے ہے یا باقی امت کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت کے لیے تو خاص ہے لیکن باقی امت کے لیے بھی ہے۔ اب جس کو پتہ لگے کہ ایک جانور کے قربان ہونے سے یہ سب ہوگا تو کون ہے جو پیچھے رہ سکتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ عید کے دن قربانی کا جانور، اس کے اوپر پیسے خرچ کیے اور ذبح کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور باقی تمام اخراجات اور خرچ کرنے سے فضیلت میں زیادہ ہے۔ قربانی کیا ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ ہمارے سر کے اوپر کتنے بال ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ کبھی گنے تو پورے جانور کے کتنے بال ہوں گے؟ تو ایک جانور کے بدلے حصے میں اتنی فضیلت مل رہی ہے، تو جس شخص کو اس فضیلت کا علم ہو جائے گا تو کیا وہ کبھی جان چھڑانے کی کوشش کرے گا؟ نہیں، وہ تو ضرور کہے گا کہ میں قربانی کروں یا میں نے کرنی ہے۔ یاد رکھیے، شوق سے، محبت سے، اللہ کی رضا کے لیے دل سے قربانی کیجئے، اللہ مہربانی فرما دیں گے۔ لیکن اگر ہم پر واجب ہوئی اور ہم نے نہ کی تو اللہ اس پیسے کو کہیں گناہ میں ضائع کروا دیں گے۔
آپ کے پاس پھر کچھ نہیں رہے گا، کہیں بھی فضول جگہ پہ پیسے لگ جائیں گے۔ پیسے ہوتے ہیں، حج فرض ہوتا ہے، نہیں جاتے، وہ پیسہ اللہ پاک کہیں اور ضائع کروا دیتے ہیں، اور ہم اللہ کے حکم سے خرچ کرتے ہیں، ثواب بھی ملتا ہے اللہ کے حکم سے، برکت بھی ملتی ہے اللہ کے حکم سے، اجر بھی ملتا ہے اللہ کے حکم سے۔ قرآن کریم میں قربانی کا حکم، بقرہ عید پڑھنے کا حکم، اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ یہ سنت ہے اور اس کو کر لیں تو ٹھیک ہے۔ سنت سے مراد طریقہ تو اسلام کا طریقہ، مذہب کا طریقہ، تو یہ بھی طریقہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا ہمارے ثواب کے بارے میں بھی کچھ دن ارشاد فرمایا، جتنے جانور کے جسم پر بال ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ پاک تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ تو ادھر ایک صحابی تھا جس کے پاس اون والا جانور تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اون والے جانور پر بھی کیا وہی اجر و ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونی بال کے بدلے بھی نیکی ہے، اور پھر اس کا بڑا انعام۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ سب سے بہترین عمل تمہارا قربانی کرنا، اور پھر جگہ کے بارے میں بھی بتایا کہ جس جگہ یا مقام پر جانور ذبح کیا، یہ نہ کہنا کہ یہاں کھایا گیا اور ذبح کیا اور ختم۔ فرمایا جی نہیں، یہ بکرا تمہیں آخرت میں ملے گا۔ تو فرمایا آخرت میں کیسے ملے گا؟ یہ اپنے سینگوں سمیت آئے گا قیامت میں، اور کھروں سمیت آئے گا، ناخنوں سمیت آئے گا، بالوں سمیت آئے گا۔ فرمایا یہ جو چیزیں تم پھینک دیتے ہو ان کو بھی ثواب میں شامل فرمائے گا۔ حلال چیز جو ہم کھا لیتے ہیں اس کا ثواب تو ہے ہی، اور اب ایک بندے نے اگر قربانی کی تو وہ لوگوں میں تقسیم کیسے کرے گا؟ پورا جانور اپنے پاس رکھنا چاہے تو قربانی ہو جائے گی، مگر ادب کے خلاف ہو جائے گا۔ آداب کیا ہیں؟ 3 حصے کرنے ہیں، 1/3 اپنے لیے، 1/3 رشتہ داروں کے لیے، اور 1/3 غربا کے لیے۔ آپ یوں کر سکتے ہیں، اس طرح زیادہ بہتر ہے۔ بس دل سے خوشی سے جو قربانی دے گا، اس سے بہتر عمل کوئی نہیں ہے۔ ہمارے دین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، تو دونوں باپ بیٹے نے اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو لٹایا اور پوچھا بیٹے مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں۔ تو بیٹے نے کہا بابا جان دیر نہ کریں، اگر ایسا کرنے سے ہمارے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اور ہمیں جنت ملتی ہے تو دیر نہ کریں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے تاکہ آپ کے کہیں لگ نہ جائیں اور گستاخی نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے میرے اللہ، میرے دل میں تجھ سے زیادہ محبت اسماعیل کے ساتھ ہو گئی تھی، ایسے لاکھوں بیٹے آپ پہ قربان۔ تو آپ نے جب چھری چلائی تو حضرت اسماعیل اور جبرائیل ایک سائڈ پر کھڑے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ نیچے ایک دمبا تھا چھری کے نیچے، اور اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم تو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، اے ابراہیم تیرے اس امتحان کو قیامت تک یادگار رکھا جائے گا، اور اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے لوگ ہر سال قربانی دیتے ہیں۔